وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے بھائی عارف صاحب آگے تشریف لائیں، دو اشعار موت کے حوالہ سے، پھر انشاءاللہ ہم آگے سلسلہ شروع کریں گے۔ ہمارے عظیم استاد محترم علامہ منظور نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ایک عظیم عاشق رسول کے جنازے میں ہم تشریف فرما ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ جنازے کا عزت کرنے کی توفیق آمین۔ میرے پاس محبت سے کوئی لفظ خاموش نہ رہے محمد خبرہ کے حاضری کے لیے صلی اللہ علیہ دنیا میلا چند دن دا تے یارو ایتھوں کی لے جانا، یار بنا لے کملی والا تے جن اگے بھی کم آنا۔ اے دنیا ہمیلا چند دن دا تے چھڈ گلاں سب تکرار دیاں، جے رب نو راضی کرنا اے تے گلاں کریا کر رب دے یار دیاں۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ لوگ آکھن مرنا مرنا، یارو میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا، تے جس دن میرا مرنا ہووے میریاں یکھیاں بند نہ کرنا، سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ مدینے ول کرنا، شاہد میرا سونا آوے میں دیدار حضور دا کرنا، اس لیے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ جان بھی ظہوری بات پھیلے نبی جو ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جس طرح کہ بلا قاضی محمد عظیم نقشبندی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، تمامی احباب سے میرا یہ میسج ہے، میرا اعلان ہے، قاضی صاحب اس انداز سے جنازہ لایا گیا، کوئی ایک آدمی بھی آگے نہیں ہوا، یہ آپ کے بیان کا، اور علامہ منظور نقشبندی صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، آپ کی مرضی مسجد کے جو خطیب ہیں دن سے فون کیا ہے کہ جنازہ ہو گیا حضرت، میں نے کہا ہمارے یہاں 3 پروگرام ہیں، ہم نے ایک خطیب کو بھیج دیا، ہم جناب کی بھی زیارت کریں گے اور بابا
قربان جان ٹھیکیدار عبد المجید صاحب ہر سال پروگرام کرتے ہیں کہ میرا گھر کا جنازہ ہے، بزرگ عالم دین یہاں موجود ہیں اور جنازے کے بارے میں بھی کہا، لیکن میری خواہش ہے کہ علامہ منظور صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور انشاءاللہ علامہ قیوم صاحب دعا فرمائیں گے۔ میں منظور صاحب سے گزارش کروں گا، بڑا صاحب نے گزارا ہے 5 منٹ میں آپ کچھ کلمات ادا کریں۔ ہر سال میں ایک جانور پالتے، چاہے بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، ہر سال میں جو سے پال کر میلاد مصطفیٰ پر قربان کر دیں۔ اور آپ سے میرا اعلان اس لیے کہ ابھی تقریر کا شوق نہیں ہے، نہ ذوق ہے، ہم بزرگوں کو سننا چاہتے ہیں، ہم نے انہی سے جو ہے سنا ہے اور انہی نے جو ہمیں عطا کیا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جو ہر سال اگر یہ کام کرے، 15 دن پہلے منظور جی میں نے ان کو ہاتھ دیا، یہ بات یاد رکھیں، کیسا ہاتھ پکڑا تو آپ نے جو ہے نا بوسا دیا۔ ٹھیکیدار عبد المجید صاحب سن رہے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آپ کا کیا باطل باطل ہے۔ میں نے کہا سید ایوب صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے یہاں پروگرام تھا ان کی ماں کا، تو کہنے لگے کہ آنسو جاری۔ میں نے کہا کہ تیاری ہو جائے تو جنازہ پڑھا کے جاؤں۔ یہ راز کی بات ہے، بات یاد رکھیں کہ پھر آپ نے جنازے کی بے ادبی نہیں کی۔ زیار صاحب یہی خطاب ہے، کئی بار بزرگوں نے تقریریں کی ہیں، کائنات کے کونے میں لوگوں نے پوچھا حضرت نظر نہیں آ رہے، میں نے کہا بیمار ہیں دعا فرمائیں۔ گھر کے قریب ہو تو کوشش ہے، لیکن حالات ایسے ہیں طبیعت اجازت نہیں دیتی۔ اور چند دن پہلے یہ بھی میں کہہ دوں، قبلہ عالم خواجہ عالم آپ کو نہیں پتا، گلہار شریف والوں کے صاحبزادے پیرزادہ صاحب حضرت جی کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، قربان جائیں۔ UK سے قبلہ عالم نے پیغام دیا، یہ کتنا بڑا کمال ہے، اچھا کتنی بڑی شفقت ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر۔ اور میں اتنا کہنا چاہتا ہوں قربان جائیں، ٹھیکیدار صاحب نمازی بھی تھے اور اس دن بھی زبان پر کیا جاری تھا، ادھر ان کو جو ہے یہ سامنے ماسک لگا ہوا تھا، کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میں نے آگے سے یہ کہہ دیا 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، سانو لگیاں توڑن با لین دے، خود جان حوالے کر دے سان یارو جان دا مالک علین دے۔ آنسو جاری تھے۔ تو آج انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا، آپ نے جو جنازے کا ادب کیا، کائنات کے کونے میں کھریٹا میں ہو، کوٹلی میں ہو، UK میں ہو، دبئی میں ہو، جو جنازے کی بے ادبی کرتے ہیں وہ لوگ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ حضرت آپ نے 13 سال کا عرصہ گزارا ہے، آپ یہاں چند کلمات ادا کریں، پھر بزرگ عالم دین قاضی صاحب بیان کریں گے، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، قیوم صاحب دعا فرمائیں گے۔ آپ بیٹھ جائیں، کوئی طبیعت خراب نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھ جائیں، تو ورنہ اگر طبیعت خراب ہے تو کھڑے رہیں مہربانی، لیکن جنازے میں خاموشی کے ساتھ، ہم کسی کو جو ہے یہ موقع نہیں دیتے۔ دعا کریں، یہی بخشش کی علامت ہے جناب۔ بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، بے شک، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب آ گیا بڑھاپا تو کوئی بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی چلی گئی، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی چلی گئی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی، اس لیے توشہ اعمال اپنا ساتھ لے چلو ابھی، توشہ اعمال اپنا ساتھ لے چلو ابھی، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا، سوچو تو صحیح، بعد مرنے اپنا پرایا بھول جائے، بعد مرنے اپنا پرایا بھول جائے، فاتحہ کے لیے قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے۔ اور ایک شعر، چونکہ ٹھیکیدار صاحب میلاد مصطفیٰ بڑے ذوق شوق سے کرتے تھے، پس مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، واہ، پس مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، نہایت دل کے گوشے سے فقط ایک خیال مصطفیٰ نکلا۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا،
ان کی جو محبتیں میرے ساتھ تھی میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر موقع پر انہوں نے مجھے یاد کیا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نہ حاضر ہو سکا. بہرحال اللہ رب العزت نے آج مجھے بہت بڑا موقع دیا، جنازے پر حاضری ہوئی، غسل کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اور علامہ شاہد صاحب آج یہاں موجود نہیں ہیں، تو مجھے ان کے بیٹے نے جو کہ میرا شاگرد بھی ہے نماز جنازہ پڑھانے کو کہا. تو نماز جنازہ کے حوالے سے ہی میں ایک بات ضمناً بیان کرتا چلوں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق وقت کے قاضی کا ہے. سب سے پہلا حق وقت کے قاضی کا، عدل و انصاف کرنے والا، اس کا حق ہے جو فقہ کی کتابوں میں دلائل کے ساتھ موجود ہے. اور دوسرا قاضی صاحب تشریف فرما ہے ان کی وسادت سے. دوسرا حق ورثاء کا ہے اگر وہ اہلیت رکھتے ہیں. ورثاء میں اگر لمبی لسٹ دیکھی جائے تو وہ تو ختم نہیں ہوتی. باپ کا جنازہ بیٹا، بیٹے کا جنازہ باپ. اس کے بعد ہم جو کیا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب تشریف لے آئے، شاہ صاحب موجود ہیں. اسلام نے جو حق بیان کیا ہے وہ یہ ہے بھائی صاحب، اسلام نے یہی حق بیان کیا. کوئی ذکر نہیں ہے کہ پیر صاحب تشریف لائیں گے تو وہ جنازہ پڑھائیں گے، کوئی ذکر نہیں ہے کہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے تو وہ جنازہ پڑھائیں گے. اسلام نے محلے کے امام کو ان دو ہستیوں کے بعد حق دیا، پر محلے کا امام ہی اہلیت رکھتا ہے نماز جنازہ. میں اس دے کا امام رہا ہوں، اب نہیں ہوں. جب تھا تو میرا حق تھا، اب میرا نہیں ہے. لیکن بیٹے نے بھی کہا اور قاری صاحب موجود نہیں ہیں، تو اگر وہ ہوتے تو اگر وہ اجازت دیتے تو میرا حق تھا، اگر اجازت نہ دیتے تو میرا حق نہیں تھا. تو لہٰذا بیٹے نے کہا، قاری صاحب موجود نہیں ہیں، تو ماسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، تو اس لیے نماز جنازہ کے لیے تو میں نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا. تو وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بڑی خوبصورت بنائی تھی، محبت رسول ان کے سینے میں بسی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی آخرت بھی خوبصورت بنائے. ماشاءاللہ. ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ مجید ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر جلوہ کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد میں وہ علماء کو بلاتے، استاد کو بلاتے، جن میں یہ حضرات شامل ہیں. خیر ہوتی، لنگر تقسیم ہوتا، وہ سب محلے والے گاؤں والے کھاتے. اللہ ان کی وہ کوشش جو انہوں نے حب رسول میں وہ کرتے رہے، اللہ قبول فرمائے. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی وہ کاوش قبول فرمائے. ہمیں بات یہ ہے کہ یہ زندگی آپ نے دیکھی ہے، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. علم الحیات دنیا لائب اللہ. یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ایک کھیل اور تماشا ہے، آئے اور چلے گئے. دنیا کا یہ عالم ہے. لیکن زندگی اس آدمی کی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر ایسے کام چھوڑے جن کو دنیا سے جانے کے بعد لوگ یاد کریں کہ وہ آدمی نے ایسے کام کیے تھے. فلاں آدمی بڑا نیک تھا اور وہ یہ کام کیا کرتا تھا، اور یہ ڈنڈا اور یہ زور یہ چلتا تھا. اللہ کا نام تھا، ہے، رہے گا.
لوگ نمازیں پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن انہیں اپنی نمازوں کا کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز جو میں نے پڑھی ہے اس نماز کا تقاضا کیا ہے، اس نماز کی ریکوائرمنٹ کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، کوئی نہیں دیکھتا۔ بس آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہیں، وہ تسبیحیں پڑھتے ہیں، وہ دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے۔ آج تسبیح کرواتا ہے اور دل کے اندر منافقت ہے، یہ تسبیح اور یہ منافقت اس کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ اگر تسبیح چلتی ہے تو پھر دل کی تسبیح چلے، اور اللہ وحدہ لا شریک پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، کچھ کریں گے، کچھ ہے، کچھ جائیں گے، کہ اب ایک آدمی ایسا میں آئے تو اس کو کچھ کہا، اور جب دوسرے آدمی کے سامنے آئے جو اس کا مخالف ہے اس کو کچھ کہا تو ان کو آپس میں ٹکرایا۔ یہ شیطانی کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلامی ایمانی کام کریں اور معاشرے کے اندر ایسے کام کریں، لوگ کہیں کہ اگر آپ نے مومن کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا عمل کیا تھا کہ ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے مومن کو دیکھنا ہے، زمین پر چلتے ہوئے جلدی آدمی کو دیکھنا ہے تو آپ اس آدمی کو دیکھیں کہ یہ آدمی مومن ہے، جنتی ہے، اللہ کے حبیب نے اس کو جنتی فرمایا۔ آمین۔ بہت افسوس ہے کہ اس دور کے اندر جھوٹ ہے اور اس دور کے اندر منافقت ہے، اس دور کے اندر دوغلاپن ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل اور خوار ہیں اور ہمیں اپنی نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پیشانی جب زمین کے اوپر لگے ٹکے اور آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو زمین سے آواز آئے کہ اللہ نے تجھے بھی اعلیٰ بنا دیا، کیونکہ تیری پیشانی اور تیرا سجدہ اور تیری آدھی نیادی جگہ وہ خاک میں مل گئی ہے۔ تو نے اپنے آپ کو خاک میں ملا کر اپنی آبرو اور اپنی خود کو خاک میں ملا دیا اور تو زمین کے اوپر پیشانی رکھ کر کہا میں بڑا نہیں ہوں، میرا کنبہ بڑا نہیں، میری دولت بڑی نہیں، میرا عہدہ بڑا نہیں، بلکہ سب سے بڑی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے یا چونکہ ہم لوگوں میں ایمان کی کمی ہے اور ہم لوگوں میں نفاق موجود ہے، ہم لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں، کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی مکان کا جھگڑا ہے، کوئی بینک بیلنس کا جھگڑا ہے، کوئی رشتے داری کا جھگڑا ہے، ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آمین جب کرنے کے یا اللہ تو ہی ہے، سب سے بڑا تو ہے، تو مجھے پکا اور سچا مسلمان بنا اور مجھے اسلام پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آج آپ دیکھیں گے کہ داڑھیاں بھی ہیں بڑی بڑی اور ہر کے اوپر ٹوپیاں بھی ہیں، ہاتھوں میں تسبیحات بھی ہیں اور نیک بھی کلمات ہیں، ایک اندر ہم لوگ نیک نہیں ہیں۔ نیک ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے اور مومن ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات پر مکمل ایمان لانا اور بھروسہ کرنا شرط ہے۔ مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی آنے والی جو منزل قبر ہے وہ آسان بنائے، جو انہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں اللہ نے قبول فرمائے۔
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کریم پروردگار عالم جتنی مقدس آیات و بیانات سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی اس کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضور کے وسیلے سے اس ساری مقدس کلام کا ثواب چودھری عبد المجید صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اللہ کریم اس نماز کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اللہ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما اللہ ان کے زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما زندگی کے گناہوں کو معاف فرما اللہ زندگی کے نیک اعمال ان کے لیے ذریعہ نجات بنا اللہ کریم انسان ہونے کے ناطے اس عارضی دنیا کے اندر اگر ان سے کوئی خطا اللہ یہ تیرے محبوب نبی کا میلاد ہر سال بڑے شوق کے ساتھ مناتے تھے اللہ قبر میں کریم مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرما اللہ اپنے نور سے ان کی قبر کو روشن و منور فرما ان کی اولاد کو خاندان کو اہل خانہ کو صبر عطا فرما صبر کے بدلے مرحوم کو اجر عظیم عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ